السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين لكم عدو مبين. محترم ومعزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ مسافر کی نماز یا یوں کہیے عذر والوں کی نماز، اس کے حوالے سے ما قبل درس کے اندر کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ ذکر ہوا تھا کہ عذر والوں کی نماز یہ عام لوگوں کی نماز کے مقابلے میں کچھ ان کو سہولتیں ہوتی ہیں، اور یہ عذر والے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے مسافر، دوسرا ہے نمازوں کو جمع کرنے والا، تیسرا ہے مریض، اور چوتھا ہے خوف کی حالت میں نماز پڑھنے والا۔ ما قبل کلاس کے اندر مسافر کی نماز کیسے کہتے ہیں، قصر کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے علاوہ قصر کے شروط کیا ہیں، ان بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی سفر میں قصر کرنا چاہتا ہے تو اس کی مسافت کیا ہو سکتی ہے، اور کیا سفر کے اندر قصر کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر انسان کسی حرام کام کے لیے کرے تو کیا قصر کی سہولت کو اپنے لیے لے سکتا ہے؟ کیا قصر کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنا شہر چھوڑ کر آگے جائے تبھی وہ قصر کرے؟ کیا قصر کے لیے نماز کے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے؟ بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف ما قبل درس کے اندر اشارہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اسی کی بقیہ باتوں کو آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر حضر کی حالت میں اپنی سفر کی نماز کا قصر کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ یعنی حضر کی حالت میں نماز کی سفر کے اندر جو نماز پڑھی اس کا قصر کیسے کرے گا؟ یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کی حضر کی نماز فوت ہوگی، مثال کے طور پر 5 بجے کے بعد اس نے سفر شروع کیا، زید نام کا شخص ہے، 5 بجے کے بعد اس نے سفر کو شروع کیا، لیکن 4 بجے جو عصر کی نماز تھی وہ اس سے چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ سفر کی حالت میں حضر کی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا سفر کا خیام کو ادا کر کے پڑھے گا، یا وہ یہ کہے گا کیونکہ وہ نماز حضر کی حالت میں تھی اس لیے سفر میں پڑھوں تو کیا، لیکن نماز تو حضر کی تھی اس لیے اس نماز کو 4 رکعت مکمل پڑھے گا؟ اس مسئلے میں علماء اکرام نے واضح طور پر ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جس حالت میں جو نماز چھوٹی ہے اس کا خیال کیا جائے گا، نہ کہ پڑھنے والی وقت کا خیال کیا جائے گا۔ اب زید کی نماز 4 بجے عصر کی چھوٹی تھی، 5 بجے کے بعد وہ سفر کو شروع کر چکا ہے، تو کیونکہ جو نماز چھوٹی تھی عصر کی وہ حضر میں تھا، سفر میں نہیں تھا، اگرچہ وہ سفر میں اس کی قضا کرے تب بھی وہ کیا کرے گا؟ اس نماز کو مکمل پڑھے گا۔ اس کے مد مقابل اگر کسی آدمی کی نماز جو سفر میں تھی، مثال کے طور پر یہ اپنے گھر کو پہنچا رات میں 8 بجے، اور 4 بجے کی نماز جو عصر کی اس نے نہیں پڑھی ہے، اور وہ عصر کے وقت سفر میں تھا، کیونکہ اب وہ نماز کو عشاء کے وقت پڑھ رہا ہے، تو کیا اس نماز کو وہ قصر کرے گا سفر کا خیال کر کے، یا حضر کا اعتبار کر کے اس کو مکمل کرے گا؟ تو علماء اکرام نے یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی آدمی کے سفر کی نماز چھوٹ جائے، اس میں علماء کی 2 رائے۔ پہلی رائے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالکی رحمہ اللہ، سفیان الثوری رحمہ اللہ، اور اس کے بعد دور حاضر کے جدید علماء کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی سفر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ حضر میں بھی قصر ہی کر کے پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ اگر کوئی آدمی نماز کو بھول جائے یا نماز پڑھنے سے سو جائے تو جب اس کو یاد آئے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا، کیونکہ اس کی نماز سفر کی تھی تو حضر میں بھی وہ سفر ہی کی نماز کو پڑھے گا۔ یہ پہلی رائے تھی۔ دوسری رائے جسے ابن باز رحم اللہ نے اختیار کیا ہے، کہتے ہیں کیونکہ سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سہولت کی بنیاد پر پڑھی جاتی ہے، جب آپ کا سفر ختم ہو چکا ہے اور آپ کے پاس سہولت لینے کا موقع نہیں ہے تو آپ کو سہولت نہیں لینا چاہیے، آپ کو اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔
اب راجح بات کیا ہے، ان دونوں پر بھی وہ عمل کر سکتا ہے، یا تو حضر کے اندر جو سفر کی قضا وہ کر رہا ہے، یا تو اسے قصر کا خیال کر کے آدھا پڑے، یا تو اسے مکمل پڑے۔ اس میں اس آدمی کے پاس کلی طور پر اختیار رہے گا، کلی طور پر اختیار رہے گا۔ چلیے، جب اتنی بات واضح ہو گئی تو ایک اہم مسئلہ جو مسافر کی نماز کے اندر آتا ہے، اگر کوئی مسافر کسی مقیم آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو کیسے پڑھے گا؟ یہ بھی بات، یہ بڑا مسئلہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز مقیم کی حالت میں وہ نماز کو مکمل کر رہا ہے، تو کیونکہ ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز کو آدھا نہیں بلکہ اس کے پیچھے رہ کر مکمل پڑھیں گے۔ اگر امام ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کیونکہ میں سفر میں ہوں میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، سجدہ کروں گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس پر عمل ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ بن سلمہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم مکہ کے تھے، مقیم تھے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنی نماز کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد کہا تلک سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی، یعنی وہ اگر کسی حاضر امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو آپ نماز کو مکمل کیا کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت، امام کو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ امام کو بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، انما جعل الامام لیتم به فلا تختلفوا علیہ۔ آپ نے کہا کہ امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ تم اس کے پیچھے نماز کو مکمل کرو، لہذا امام سے اختلاف نہ کرنا، امام سے اختلاف کرنا تو امام سے اختلاف نہ کرنا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز قائم ہو جائے تو دوڑتے تم نہ آیا کرو، واتوها تمشون وعلیکم السکینہ، بلکہ آرام سے پیدل چل کر آؤ اور سکون وقار کا خیال کرو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ گئی ہے جو مل جائے اس کو پڑھ لو، جو چھوٹ گئی اس کو مکمل کر لو۔ تو اس عمومی دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے، یہ عمل ثابت ہے کہ جب کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ 4 رکعت پڑھتے، اور جب تنہا پڑھتے تو سفر کی حالت میں 2 رکعت پڑھا کرتے۔ چاہے حضرت عبداللہ بن عمر ہو، حضرت عبداللہ بن عباس ہو، آپ دیکھیں یہ معزز صحابہ میں یعنی علم رکھنے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو لہذا یہاں پر ہم ان صحابہ کی اقتداء کریں گے، ہم ان صحابہ کے عمل کو لیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ نماز کو مکمل کرے گا، وہ نماز کو مکمل کرے گا۔ محترم حاضرین، چلیے اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر کسی مسافر نے، ٹھیک ہے، اب کسی مسافر نے نماز کو پڑھا لیکن وہ شک میں ہے، ٹھیک ہے، وہ شک میں ہے کہ میں نے نماز کو قصر کیا ہے کہ نہیں کیا، 4 رکعت پڑھا ہے کہ 2 رکعت پڑھا ہے، اب اس کو شک ہوگا، یا یوں کہیے کہ وہ سفر میں تو ہے لیکن اب اسے شک ہے کہ جو سفر کی مدت ہے 85 کلومیٹر وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اب شک کی بنیاد پر کیا وہ اپنی نماز کو قصر کرے گا یا نماز کو مکمل کرے گا؟ دیکھیے، اگر مسافر کو جب کبھی شک ہو جائے اس نے نماز پوری پڑھی ہے یا آدھی پڑھی ہے، یا اسے شک ہو جائے کہ میں نے جو سفر تو شروع کیا ہے وہ 85 کلومیٹر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو شک کی حالت میں وہ نماز کو قصر نہیں کرے گا، شک کی حالت میں نماز کو قصر نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ سفر میں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مان لیجئے کہ 60 کلومیٹر آگے چڑھ گیا ہے، اب اسے شک ہے کہ یہ 60 ہے یا 80 ہے، تو شک کی بنیاد پر قصر نہیں کرے گا بلکہ وہ نماز کو مکمل کرے گا یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے۔ اور دوسرا مسئلہ، اس نے قصر کی ہے یا مکمل کیا، اگر اسے شک ہو جائے تو ایسی حالت میں اسے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک حالت پر وہ یقین کر لے گا، اگر اس نے نماز کو مکمل کی ہے تو اسے دوبارہ نماز کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے قصر کر لی ہے فبیہا ونعم، یہ زیادہ ہی بہتر ہے، وہ سنت کے قریب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل یہ ہے کہ سفر کی حالت میں انسان نماز کو قصر کرے گا، اگر شک ہو جائے اور سفر کے مسئلے میں شک ہو تو نماز کو مکمل کرنا اس کے لیے صحیح ہے۔ چلیے اب
بات کرتے ہیں سفر کی حالت میں نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں۔ اب یہ ایک الگ باب آئے گا، نمازوں کو جمع کرنے کے تعلق سے ایک مکمل باب ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی کلاس کے اندر اس کا مکمل تذکرہ کیا جائے گا کہ نمازوں کو جمع کرنے کی کیا شرط ہے، کن کن نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، کن نمازوں کے درمیان آپ جمع نہیں کر سکتے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں سفر کے اندر نفل نمازوں کے پڑھنے کا، نفل نمازوں کے پڑھنے کا۔ اس سے ما قبل درس کے اندر جب نفل نمازوں کا تذکرہ کیا گیا تھا تو وہاں پر ذکر کیا گیا تھا کہ سفر میں مطلق نفل پڑھنا کیسا ہے، یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ سفر میں فجر کی 2 رکعات اور وطر کا پڑھنا کیسا ہے، رواتب سنتوں کا پڑھنا کیسا ہے، وطر کی نماز کا سواری پر پڑھنا کیسا ہے، اور جب انسان سواری پر نماز پڑھے تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام بنیادی مسائل کی طرف میں نے ما قبل درس کے اندر اشارہ کیا تھا، پھر بھی دوبارہ ذکر آیا ہے تو مختصراً اشارہ کر دوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر عمومی طور پر بغیر کسی، نہ وہ سببی نماز تھی، نہ رواتب تھی، نہ وہ سنت مؤکدہ تھی، عام نفل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر میں ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر عام نفل نماز سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا انه رأى النبي يصلي الصبح بالليل في الصبر على ظهر راحلته، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر نفل نماز کو پڑھتے دیکھا۔ چلیے بات اگر وطر اور فجر سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعات کے بارے میں کہیں، وہ رواتب سنتیں ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ان کا اہتمام کرتے تھے، لہذا انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اب جو سنن رواتب ہیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعات، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کی بعد کی 2، مغرب کی بعد کی 2، عشاء کی بعد کی، یہ جو 12 رکعات ہے یہ سفر کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ عام نفل پڑھ سکتے ہیں، رواتب یعنی فجر سے پہلے کی اور عشاء کے بعد جو وتر ہے ان دونوں کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو 12 رکعات رواتب ہے انہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پڑھا ہے، اس کا ذکر آیا تھا۔ رہا مسئلہ کہ وتر کی نماز کو سواری پر پڑھنا کیسا ہے، یہ بات بھی آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا کہ آپ نے اپنی اونٹ پر بیٹھ کر کیا ہے وتر کی نماز کو ادا کیا تھا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ قبلے کا، آپ اپنی سواری کو قبلے کی طرف کیجئے اور نماز کو شروع کیجئے، اور اگر دوران سفر سواری ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اہل عذر کی نمازوں کا مسئلہ۔ چلیے اب بات کرتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ بنیادی طور پر سمجھیے کہ ایک مصلی 2 فرض نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتا ہے، چاہے وہ جماعت تقدیم کر کے یا جماعت تاخیر کر کے۔ ایک مصلی 2 نمازوں کو، 2 الگ الگ وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے، یا تو جماعت تقدیم کر کے یا جماعت تاخیر کر کے۔ جماعت تقدیم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت ہے تو میں ظہر کے وقت میں عصر کو ابھی پڑھ لوں گا، کیونکہ عصر بعد میں ہے تو عصر کو مقدم کر لوں گا، تو ظہر کے وقت میں نے عصر کو پڑھا، اس کو کہیں گے جمع تقدیم، کہ آپ نے عصر کو مقدم کیا۔ ایک ہوتی ہے جمع تاخیر، ابھی ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا کہ ارادہ کروں گا، نیت کروں گا کہ عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھوں گا، تو یہ ظہر کو میں نے کیا کیا، عصر کے وقت تاخیر کیا، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ ٹھیک ہے، تو 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، یا تو آپ عصر کی نماز کو ابھی پڑھیے یا ظہر کی نماز کو تب پڑھیے۔ اگر پہلے پڑھیں گے تو جمع تقدیم کہیں گے، اور اگر بعد میں پڑھیں گے تو اس کو جمع تاخیر کہیں گے۔ اور وہ نمازیں جن کے درمیان جمع کرنا ہے وہ ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ، انہی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء اور فجر کو آپ ایک ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتے، یا یوں کہیے عشاء اور دوسری نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، تو ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ، انہی کے درمیان جمع کرنا، یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا درست ہے۔ چلیے اب سوال یہ ہے کہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتی ہے، کن بنیاد پر، یعنی کون سے ریزن ہے جن کی بنیاد پر ہم 2 نمازوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں، یا تو جمع تقدیم کی صورت میں یا جمع تاخیر کی صورت میں۔ علماء اکرام نے 7-8 اسباب بیان کی ہیں، میں انہی تمام اسباب کا مختصر اشارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تھے تو آپ نے عرفہ اور مزدلفہ کے اندر نمازوں کو جمع کر کے پڑھا تھا۔
تو پہلا ریزن ہوا کہ حج کے درمیان عرفہ میں مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا، تو حج ایک ریزن ہوا۔ لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کیا کریں گے؟ جو حاجی حج پر جائیں گے، چاہے وہ عرفہ کے میدان میں ہو یا مزدلفہ کے میدان میں ہو، نمازوں کو جمع کریں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے جماعت تقدیم کی۔ کہاں پر؟ آپ نے ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جمع تاخیر کی، تو عرفہ میں جمع تقدیم ہوگی، یعنی ظہر کے وقتی عصر کو پڑھ لیں گے، اور جب آپ مزدلفہ مینا سے فارغ عرفہ سے فارغ ہو کر مزدلفہ جائیں گے تو آپ مغرب کو عشاء کے وقت پڑھیں گے۔ اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حج کی صفت بیان کی، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم اذن ثم اقام فصلى الظہر، کہ اذان دی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس درمیان میں بات عرفہ کی کریں، جب اللہ کے نبی عرفہ میں تھے تو آپ نے ظہر کو پڑھا اور ظہری کے وقت جمع تقدیم کرتے ہوئے عصر کو پڑھا، اس درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جب آپ عرفہ سے مغرب سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے عرفہ سے نکلے، سیر مزدلفہ آتے ہیں اور پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، کہتے ہیں کہ ان دونوں نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح تک نہیں بولی، یعنی آپ فوراً سو گئے تھے، کوئی عبادت آپ نے نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان عرفہ میں جمع تقدیم کرے گا اور مزدلفہ میں جمع تاخیر کرے گا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا، سفر کی حالت میں انسان نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ سفر کی حالت میں یہ جائز ہے، جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد فی السیر، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو شروع کرتے تھے تو اب مغرب اور عشاء کے درمیان نمازوں کو جمع کیا کرتے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک کی ہے، یہ روایت اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے زائل ہونے کے بعد نکلتے تو آپ جمع تاخیر کرتے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھتے، اور اگر اس سے پہلے اللہ کے نبی اترتے تو جمع تقدیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل ہو، حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ ہو، ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو ایسی جمع کر کے پڑھا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح حج کے سفر میں خصوصی طور پر عرفہ اور مزدلفہ میں جمع کرنا جائز ہے، اگر انسان عام سفر بھی کرتا ہے تو عام سفر میں بھی نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ اب سوال ایک آتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میرے لیے افضل کیا ہے؟ کیا میں نماز کے اندر قصر کروں، جمع کروں، یا میں نماز کو جمع نہ کروں؟ کیا میرے لیے افضل ہے؟ یعنی نمازوں کو جمع کرنا افضل ہے یا نماز کو اول وقت میں اس کے وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمارے سامنے واضح ہیں، ان حدیثوں کی بنیاد پر علماء اکرام نے ایک بات کہی، یہ بات علامہ ابن تیمیہ، ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ مسافر اپنے اعتبار سے کرے، چاہے تو جمع تقدیم کرے، جمع تاخیر کرے، کوئی بھی جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے جو آسانی وہ جمع تقدیم ہے، جمع تاخیر جو چاہے کرے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، لہذا شریعت نے جب آپ کو سفر میں قصر کرنے کی اجازت دی ہے، قصر کیجئے یہ افضل ہے، اور نمازوں کو جمع کیجئے یہ افضل ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھ سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قصر کرنا افضل ہے۔ بات اگر کی جائے اس کے علاوہ اور دیگر حالتوں کی، جیسے ذکر کیا گیا کہ سفر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ایک وجہ حج میں کرنا ہے، دوسرا سفر میں ہے، تیسرا ہے بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بھی دو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جب مریض کی نماز کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس مریض کی نماز کے اندر میں اس کا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد والا مرحلہ یہ مریض کی نماز کا ہے، اس وقت ذکر کروں گا کہ نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا تیسری وجہ کہ مرد کی حالت میں نمازوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ اس عورت کا جسے استحاضہ کا مسئلہ،
استحاضہ کا خون جب جاری ہو جاتا ہے، یہ 30 دن 40 دن تک لگاتار جاری رہتا ہے، تو اس میں بھی دلیلوں کی بنیاد پر ابن باز، ابن عثیمین رحمہم اللہ علیہم جمیعاً کا فتویٰ واضح ہے کہ استحاضہ والی خاتون یہ دو نمازوں کو جمع کر سکتی ہے، جیسے کہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے، استحاضہ کے مسئلے میں انہوں نے سوال کیا، تب اللہ کے نبی نے کہا تھا اذا قویت ان تؤخر الظہر وتعجل العصر فتغتسلین وتجمعین بین الصلاتین ففعلی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تمہیں اس میں طاقت ہے کہ تم ظہر کو مؤخر کرو یا عصر کو پہلے پڑھ لو، تو تم غسل کرنا اور دو نمازوں کو اس طرح کر لینا، یہ تمہارے لیے درست ہے، تم کر لو۔ تو حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا جب استحاضہ کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں تو اللہ کے نبی نے جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں کرنے کی اجازت دی ہے، تو لہذا جس کسی خاتون کو اس مسئلے میں پریشانی ہے، وہ اس میں مبتلا ہے، وہ بالکل دو دو نمازوں کو جمع کر سکتی ہے۔ ایک اور وجہ جو نمازوں کو جمع کرنے کی ہے وہ ہے بارش۔ بارش کی موجودگی میں اگر بارش ہونے لگ جائے، انسان کے لیے دشواری ہو، تو بارش کی حالت میں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر، فقیل لابن عباس ما اراد الى ذلك اراد الا يحرج امته۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ظہر عصر کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان نمازوں کو جمع کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ پھر حضرت ابن عباس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازوں کو جمع کیا، نہ اس وقت بارش تھی نہ کسی قسم کا خوف تھا، بس اللہ کے نبی نے کیا سو کیا۔ تو پوچھا اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں کہا اراد اللہ یحرج امتہ، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، نہ بارش کا خطرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ اس وقت خوف تھی، بس اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام پر آسانی کرتے ہوئے ظہر عصر اور مغرب کے درمیان کیا ہے، آپ نے نمازوں کو جمع کر دیا۔ ایسا ہی مسئلہ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمرہ کو ہم نے بھی دیکھا کہ وہ مغرب اور عشاء کو بارش کے موجودگی میں جمع کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جب انسان کے لیے مشقت ہو کہ بہت دور سے لوگ آتے ہیں، یا آج کل کے شہروں میں پانی کے جمع ہونے کا یا پانی کے بہنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے گا؟ ایسی حالت میں انسان نمازوں کو جمع کرے گا۔ شریعت اسلام اس بات کی بالکل اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کون کون سی نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ کیا جو ظہر عصر مغرب عشاء ہے اس کے علاوہ بھی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں، بنیادی طور پر جو اصل ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء انہی کے درمیان جمع کیا جائے گا، تو انسان کو انہی نمازوں کے درمیان جمع کرنا چاہیے، یہی افضل ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ چلیے بات اگر واضح کی جائے اس کے بعد، اس کے علاوہ بہت سے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کیا خوف کی حالت میں انسان کی یہاں دہشت ہو، خوف کا ماحول ہو، تو کیا خوف کے ماحول میں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟ اب بنیادی طور پر میں کہوں کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور دو رائے ہمارے سامنے۔ پہلی رائے یہ ہے جو علامہ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اگر انسان کو خوف لائق ہو جائے۔ اب یہ خوف کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے جانور کا ہو سکتا ہے بجلی کی کڑکنے کا ہو سکتا ہے دشمن کا ہو سکتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، انسان نہیں جا سکتا، گرنے کا خطرہ ہو۔ اگر انسان کو حقیقت میں کسی چیز کا خوف لاحق ہو جائے تو وہ خوف کی بنیاد پر گھر سے نکل کر، یعنی خوف کی بنیاد پر کیا ہے، وہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور محلہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے۔ جیسے کہ اکثر آج کل شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہلکی ہی بارش کیوں نہ ہو جائے، پانی بھر جاتا ہے، راستوں کے باہر پانی نکلتا ہے، سیویج واٹر یہ بھر جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کپڑے کی گندے ہونے کا یا پانی میں بہہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں نمازوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی یہ قول ہے۔ دوسری قول جو ظاہریہ کا ہے، اور لجنہ دائمہ نے اس پر فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ صرف خوف کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا۔
اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تو نمازوں کو اس کے وقت کے ساتھ حفاظت کرو، نمازوں کو وقت کے ساتھ حفاظت کرو۔ صرف خوف کی وجہ سے آپ نمازوں کو تھوڑی چھوڑیں گے، اور خوف کی وجہ سے آپ نمازوں کو جمع تھوڑی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کے بس میں ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ سکتا ہے، اسے وقت پر پڑھنا چاہیے، صرف ڈر کی وجہ سے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا تھا صرف ایک مرتبہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی خطرہ تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، تو آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ امت کو کر کے دکھایا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو عادت بنا لی جائے تو عادت بنانا یہ صحیح نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ چلیے، بہت ساری خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کی ابھی قریب میں ولادت ہوئی ہے، تو اس کے یہاں بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس عورت کو بار بار کپڑے بدلنے میں یا بچے کی گندگی کو صاف کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو کیا ایسی عورت جس کو نماز کو اس کے وقت میں وقت پر پڑھنے کے لیے دشواری ہو رہی ہے صرف اپنے اس نومولود کی وجہ سے، تو کیا ایسی دودھ پلانے والی عورت بار بار کپڑے دھونے کے خطرے سے نمازوں کو جمع کر سکتی ہے؟ آپ اگر جائیں، اللہ ابن تیمیہ، ابن عثیمین اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، اجازت دی ہے۔ میں بنیادی طور پر کہوں کہ اکثر علماء نے اجازت کیوں دی کہ ایک دودھ پلانے والی عورت دو نمازوں کو جمع کر سکتی ہے؟ صرف تکلیف کی بنیاد پر۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہم دیکھیں جس طرح ڈائپر وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور گندگی یعنی جسم پر لگنے کا بہت ہی کم خطرہ ہوتا ہے، اور بار بار کپڑے بدلنا بھی آسان ہے، پہلے کے مقابلے میں سہولتیں بھی زیادہ ہے، تو افضل یہ ہے کہ کوئی خاتون صرف اس کی وجہ سے، یعنی بچے کی دودھ پلانے کی وجہ سے کیا ہے، نمازوں کو جمع نہ کرے۔ اگرچہ اس کی اجازت میں آپ کو فتوے ضرور مل جائیں گے، لیکن کل ملا کر بات یہی ہے کہ اگر دشواری ہے، بس اوقات انسان کو بہت زیادہ دشواری ہو جاتی ہے، گھر کے اندر کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں، اکیلی تنہا عورت ہے، بچے بیمار ہیں، تو ایسی حالت میں بغیر کسی عذر کے اگر کوئی خاتون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسانی دی اس کو اختیار کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ کر لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ عمومی طور پر خواتین خاص کر جو دودھ پلانے والی ہیں اپنے بچوں کو، انہیں نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، اس کے علاوہ کیا انسان صرف مشقت کو دفع کرنے کے لیے بس سب لوگ اکٹھا ہے اور اکٹھا ہونے کے بعد کہے کہ چلو آج ہم سب مل کر نمازوں کو جمع کر لیتے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے؟ جی ہاں، بغیر کسی وجہ کے بھی، بغیر کسی ریزن کے بھی، بس آپ اپنے آسانی کے لیے، مسجد میں سب اکٹھا تھے، مغرب پڑھ لی، سب نے اتفاق کر لیا کہ جتنے نماز کو آتے سب ہم یہاں پر ہیں، چلو سب مل کر عشاء پڑھ کے بھی جاتے ہیں تاکہ گھر میں جا کے آرام کرے، تو بغیر کسی ریزن کے بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، مگر اسے ہر بار کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کبھی کبھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے، تو انسان کبھی کبھی اس حدیث پر بھی عمل کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ درست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ کچھ بنیادی اسباب تھے جن کی بنیاد پر نمازوں کو جمع یعنی ایک ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اہم بات، کیا شریعت اسلامیہ نمازوں کو جمع کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن بھی رکھتی ہے، یا انسان بغیر کنڈیشن کے نمازوں کو جمع کر سکتا ہے؟ جی نہیں، اسلام کنڈیشن کرتی ہے، بہت ساری بنیادی شرط ہے۔ جب دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو ان تین کنڈیشن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب انسان جمع کرنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، تو پہلی نماز کے وقت ہی اس کو ارادہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی مغرب کا وقت ہے، اگر میں عشاء کی نماز کے وقت جمع تاخیر کر کے، یعنی مغرب کو عشاء کے وقت پڑھنا چاہتا ہوں، تو نیت مجھے ابھی مغرب کے وقت کرنی پڑے گی، یا پھر میں عشاء کی نماز کو تقدیم کر کے ابھی پڑھنا چاہتا ہوں تو نیت اب بھی مجھے کرنی پڑے گی۔ بہرحال جو دو نمازوں کو آپ جمع کر رہے ہیں، پہلی نماز کے وقت ہی، چاہے دمہ تقدیم ہو دمہ تاخیر ہو، ہر حال میں آپ کو نیت کرنی پڑے گی، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر اگر مان لیجئے عشاء کی نماز کا وقت آیا، میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اب عشاء کے وقت میں نیت کر رہا ہوں کہ چلو جو نماز چھوٹ گئی ہے میں اس کو جمع کر کے پڑھ لیتا ہوں، اور نیت کب کر رہا ہوں؟ عشاء کے وقت کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب میں نے تاخیر کی ہے تو مجھے نیت بھی تاخیر کی مغرب کے وقت کرنا چاہیے تھا۔ اگر مغرب کے وقت میں نے نیت نہیں کی تو میری نماز وقت سے چھوٹ چکی ہے، مجھے اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اگر شرعی عذر تھا میں اس مغرب کی نماز کی قضا کروں گا، اگر میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا تو مجھے اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، مجھے اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر کسی شرعی سبب کے اگر کوئی آدمی فرض نماز کو اس کے وقت سے چھوڑتا ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کو سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ چلیے، بنیادی طور پر اگر میں
آپ کے سامنے بتاؤں کہ سب سے پہلے انسان کو اول وقت میں نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے، دوسرا جمع کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ اول میں پڑھوں گا آخر میں کروں گا، یہ نیت کرنا۔ اب رہا مسئلہ کہ نمازوں کو جمع کرنے کی نیت بھی کرنا ضروری ہے، نہیں، نمازوں کو جمع کرنے کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ بس آپ اتنا ارادہ کر لیں کہ مغرب کو میں عشاء کے وقت پڑھ لوں گا۔ اب عشاء کے وقت جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت ظاہری بات ہے مغرب عشاء کو آپ جمع کریں گے، تو جب آپ پہلے مرتبہ آپ نے ارادہ کیا تو نماز کو تاخیر کرنے کی نیت کرنا یا نمازوں کو جمع کرنے کی نیت کرنا، آپ کو نماز کو تاخیر کرنے کی نیت کرنی پڑے گی، اور جمع کی نیت یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں۔ اس کے علاوہ رہا مسئلہ، بعض علماء نے کہا جب انسان دونوں نمازوں کو جمع کرے گا تو نمازوں کے درمیان لمبا فاصلہ نہیں دینا چاہیے۔ ایک نماز آپ نے پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، بات عشاء کی نماز کیا ہے، جیسی ختم ہو جائے فوراً پڑھ لیجئے۔ ایسا نہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے اور آدھا گھنٹہ گپے لگاتے بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد عشاء کو پڑھیں، نہیں نہیں۔ پہلی نماز اور دوسری نماز، جن دو نمازوں کے درمیان آپ جمع کا معاملہ کر رہے ہیں اس میں زیادہ فاصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ پہلی آپ نے ختم کی، اس کے بعد فوراً دوسری پڑھ لیجیے۔ اب رہا مسئلہ، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کیا ان دو نمازوں کے درمیان ہم معصور دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو دو نمازوں کے درمیان کی یہ سنتیں ہیں، جب شریعت اسلامی نے رواتب سنتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو اذکار کی وجہ سے آپ تاخیر کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف اذکار کا نام لے کر نمازوں میں تاخیر کرنا، یعنی مغرب پڑھیے فوراً عشاء پڑھ لیجیے، نہیں، مغرب کی نماز پڑھیے میں مغرب کے پورے اذکار پڑھوں، پھر پڑھوں گا، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھوں گا، ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اتنا فاصلہ درست نہیں ہے۔ فوراً انسان کو متابعت کے ساتھ نمازوں کو جمع کر لینا چاہیے۔ چلیے، اب مان لیجئے کہ مغرب کے وقت میں نے عذر کی بنیاد پر عشاء کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جمع تقدیم کا ارادہ کیا، لیکن عشاء آتے آتے عذر ہی ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کو بہت زیادہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ عشاء وقت پڑھوں گا، لیکن جب عشاء کے وقت نماز پڑھنے گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ عذر موجود ہی نہیں ہے، بارش تو کب کا ختم ہو چکی ہے، تو کیا عذر نہ ہونے کی وجہ سے بھی اپنی نماز قضا ہوگی؟ نہیں، یاد رکھیے جس نیت سے آپ نے نماز کو چھوڑا تھا، اگر وہ عذر بعد نماز پڑھتے وقت باقی نہ بھی رہے، سفر میں انسان نکلا ہے، میں سوچا ہوں کہ عشاء کے وقت نماز پڑھوں گا لیکن عشاء سے پہلے میرا سفر ہی ختم ہو گیا، تو کیا کروں گا؟ کیا مجھے نماز دہرانا پڑے گا؟ نہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ مغرب کے وقت میں سفر میں تھا اور میں نے نماز کو تاخیر کرنے کی نیت پہلے سے ہی کر لی تھی، اگرچہ عشاء سے پہلے ہی میرا سفر ختم ہو چکا ہے، مگر عشاء کے وقت میں ہی میں مغرب کو پڑھوں گا اور نمازوں کو جمع کر لوں گا، مجھے نماز کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عذر ختم ہونے سے جمع کی نیت ختم نہیں ہوتی، جمع کی نیت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عصر پڑھنا چاہتے ہیں تو کیونکہ نماز جمعہ کی ہے تو جمعہ بھی پڑھ لیں گے اور جمعہ کے وقت میں آپ عصر کو پڑھیں یا عصر کو تقدیم کریں، نماز جمعہ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، یعنی جمعہ عصر کو اکٹھا نہیں کر سکتے، نہ آپ تقدیم کر سکتے نہ تاخیر کر سکتے۔ اگر جمعہ کا دن کسی کو ہو جائے تو انسان کیا کرے گا؟ اپنے وقت پر نماز کو پڑھ لے گا، یعنی جمعہ کو اپنے وقت پر پڑھ لے گا، عصر کو اپنے وقت پر پڑھ لے گا، یہی صحیح بات ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کے علاوہ جو بقیہ باتیں، یہ تو میں نے ذکر کیا کہ اول وقت میں نماز پڑھتے وقت انسان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اگر انسان جمع تاخیر کرے گا تب انسان کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی درس کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال درس کے حوالے سے ہو تو ضرور پوچھ لیں، فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم جمع کرنے کا یعنی جب ہم لوگ یعنی عورتیں کبھی مہندی لگاتی ہیں تو یہ عذر لے کے کیا ہم جمع کر سکتے ہیں نماز کو؟ سمجھا نہیں، یعنی مہندی لگانے کی کیا ہے، مہندی لگانے کی وجہ سے جمع کر رہے ہیں یا؟ ہاں، مہندی لگانے کی وجہ سے جمع کر رہی ہیں، پہلے نماز پڑھ کے بعد میں مہندی لگائیں گے،
फिर यानी वो थोड़ा देरी यानी होता है ना, उस वजह से। आसानी के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, नमाजों को जमा किया। अब लिहाजा सिर्फ मेहंदी लगाने की वजह से नमाजों को जमा करना, अक्सर उलमा ने इसको गैर दुरुस्त करार दिया है। क्यों? पहले आप वजू करके नमाज अदा कर लें, फिर मेहंदी लगा लें। अगर मेहंदी लगाने के बाद वजू टूट जाए तो दोबारा वजू कर लें। सिर्फ मेहंदी का रंग बाकी रखने की वजह से दोबारा यानी वजू ना करना, ये नमाज में ताखीर करना, ये सही दुरुस्त बात नहीं। क्योंकि जीनत वगैरह इख्तियार करना ये वाजिबात में से नहीं है, मुस्तहब अमल में से है। आप मेहंदी लगाइए, मुस्तहब अमल है, लेकिन मुस्तहब अमल को करने के लिए आप वाजिबी नमाज को वक्त से छोड़ें। शरीयत ने उद्र बयान किया, कोई शरई उद्र होना चाहिए, जितने उद्र बयान किए उसमें से। तो बहरहाल अफजल तरीका है कि ये ना किया जाए। आयशा बेगम। चलिए ठीक है, यहीं पर इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। खत्म मजलिस की दुआ पढ़िए। सुबहानकल्लाहुम्मा